پاکستان کے اندر ایک ایسا وقت تھا کہ جب انگلینڈ میں بیٹھا ایک ذہنی طور پہ مفلوج انسان، ایک دہشت گرد ٹیلی فون کے اوپر بڑبڑ کرتا تھا، اور وہ 6 گھنٹے کراچی کے اندر لوگ ساکت سن ہو کے اس کی بڑبڑ سنتے تھے، اور پاکستان کے جتنے ٹی وی چینلز تھے یہ مجبور تھے کہ وہ ساری بڑبڑ 3 گھنٹے یا 6 گھنٹے کی وہ اپنے ٹی وی چینلز پہ لائیو براڈ کاسٹ کریں۔ ان میں ہمت نہیں ہوتی تھی کہ یہ اس بکواس کو بند کر سکیں، یہ اس کو ریجیکٹ کر سکیں۔ ان کی سانسیں رک جاتی تھیں ایم کیو ایم کا نام سن کے۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب زید حامد صاحب نے یہ کلپ آپ کے سامنے ہے۔ اللہ کے فضل سے ہم یہ خوشخبری اس لنڈن والے کو سنا دیتے ہیں کہ جہنم کے بدترین کونے میں تمہارا مقام لکھ دیا گیا ہے۔ ہم صرف یہ دیکھیں گے کہ اللہ تم کو ہمارے ہاتھوں رسوا کرتا ہے یا خود تمہارا اپنا حساب کتاب برابر کرتا ہے۔ تمہارے نصیب میں ذلت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ۔ کہ جب انہوں نے پہلی دفعہ بتایا کہ ایم کیو ایم کے جو لوگ ہیں وہ را سے پیسے لیتے ہیں اور یہ دہشت گرد ہیں اور یہ انڈیا کی پراکسی ہے۔ اچھا، اور پھر ایک بہت انٹرسٹنگ سٹوری پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہے کہ جب سعودی عربیہ نے پاکستان کو کہا کہ وہ یمن اپنی فورسز بھیجیں گے سعودی عربیہ کے ساتھ مل کے، اور یمن کے اندر جو سعودی عربیہ کو کہ جو دشمن ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جائے گا۔ ظاہر ہے سعودی پریشر بہت زیادہ تھا، امریکہ کی طرف سے بھی پریشر تھا، لیکن پاکستان کے اندر یہ زید حامد صاحب تھے جنہوں نے بیک ٹو بیک ٹی وی شوز کیے اور پوری قوم کے اندر یہ اویئرنیس کریٹ کی، پاکستان کی گورنمنٹ کے لیے، پاکستان کے پالیسی میکرز کے لیے، آرمی کے لیے یہ نیریٹو سیٹ کیا کہ پاکستان کو اپنی فوج کو مسلمانوں کے درمیان میں ہونے والی فرقہ وارانہ جنگ میں حصہ بنا کے نہیں بھیجنا چاہیے۔ اور داعش چونکہ اسرائیلی ہے لہذا وہ کہہ رہی ہے کہ ہم سعودی عرب کو بھی اپنے حملوں کا نشانہ بنائیں گے، تو لہذا سعودی عرب کے دفاع کا مطلب ہے بہت ساری باتیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ آپ عراق کی سرحد کے پار جو داعش ہے وہاں پر آپ ان کو دفاع کریں اور سعودی عرب کو کوئی تھریٹ نہ ہو۔ آپ سعودی عرب کی ریاست کو بچائیں کہ سعودی عرب کے اندر کوئی انارکی، سول وار، کیوس نہ برپا ہو جائے۔ پاکستان کو 2 بریگیڈ بھیجنے میں، بلکہ میں کہوں گا لازماً بھیجیں، 1 بریگیڈ مکے میں لگائیں، 1 مدینے میں لگائیں، تاکہ مکے اور مدینے میں کوئی فساد پیدا نہ ہو سکے، اور حرمین شریفین کی حفاظت جو ہمیشہ سے پاکستان کرتا چلا آیا ہے اس کے لیے ہم فوجیں بھیجیں، حرمین کی حفاظت کریں۔ لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہم سعودی عرب کی فوجوں کے ساتھ یا ایئر فورس کے ساتھ مل کر یمن میں جا کے بمباری کریں، تو یہ پاکستان کو نہ کبھی کرنا چاہیے، اور مجھے یقین ہے کہ پاکستان کبھی کرے گا نہیں۔ This will never happen۔ اور پھر انہی پروگرامز کے بعد یہ جب نیریٹو سیٹ ہوا تو پارلیمنٹ کے اندر لا میکنگ ہوئی، اور پاکستان نے ایک اسٹریٹجک ڈیسیژن لیا کہ ہم اس جنگ میں امپارشل رہیں گے اور ہم یمنیوں کو قتل نہیں کریں گے۔ اور آج آپ نے دیکھا کہ وہی یمن اس وقت سب سے بڑی سپورٹ بیس ہے غزہ کے مسلمانوں کی، فلسطینیوں کی۔ اس وقت اگر پاکستانی فوجیں وہاں پہ چلی جاتی ہیں، پاکستانی فوج یوز ہو جاتی یمنیوں کو ٹارگٹ کرنے میں، تو آج شاید غزہ کی ریزسٹنس اور فلسطینیوں کا جو ریزسٹ کیا انہوں نے شاید وہ اس طرح سے نہ کر سکتے۔